اخوت، بھائی چارہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی کانسیپٹ پر ریاست مدینہ کھڑی کر دی تھی۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ معاشرے محبت سے قائم ہوتے ہیں، جی جی، رفاقت سے، واہ واہ، دوستی سے، واہ سبحان بھائی اللہ۔ چارے سے۔ لوگ کیوں اکٹھے ہوتے ہیں؟ ہاں تو ان کے درمیان اگر یہ جذبہ ایثار نہیں ہے تو پھر وہ جنگل کا قانون ہے نا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی یہ مطلب دیکھیں نا، ایک تصور کی فتح ہے، مواخات۔ انہوں نے کہا جی کہ ایک باحیثیت شخص ایک کم حیثیت شخص کو، یا ایک باحیثیت گھرانہ ایک کم حیثیت گھرانے کو اپنا دوست بنا لے۔ اس میں نہ کوئی لالچ ہے، نہ حرص ہے، یا نہ طمع ہے۔ اور اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ وہ جو مکہ سے آئے ہوئے لوگ تھے وہ عرب کے سب سے بڑے بڑے تاجر بن گئے۔ تو یہ کوئی ایسا ناممکن عمل نہیں ہے کہ ہم نے ایک شخص کو زندگی میں اپنا بنانا ہے۔ ریاست کو کرنے دیں، وہ تو کام ہو ہی رہا ہے۔ تو اضافی طور پر میں بھی تو ذمہ دار ہوں نا اپنے رب کو، کہ بھی میں نے کیا کیا۔ ڈاکٹر صاحب جس کو آپ لیں گے اپنے ساتھ اس کی کتنی صلاحیتیں ہیں۔ بالکل۔ اور پھر نہیں، اس کا ایک ہوتا ہے، ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا انگریزی میں کہتے ہیں کہ ایک وشیس سائیکل ہے، یعنی ایک بدی کا سائیکل ہے کہ آپ کسی سے بدی کریں گے، وہ کسی اور سے کرے گا، وہ کسی اور سے کرے گا، اور وہ سائیکل کمپلیٹ ہوگا، پھر وہ بدی آپ کے پاس پہنچے گی، لوٹ کے آ جائے، کوئی آپ سے بھی کرے گا۔ ہاں تو ہم کہتے ہیں کہ وشیس سائیکل کے مقابلے میں ایک ورچوئس سائیکل بنائیں، واہ 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 سبحان اللہ۔ کہ میں آپ سے نیکی کروں، آپ کسی اور سے کریں، وہ کسی اور سے کروں، ایک دن وہ نیکی لوٹ کے میرے پاس آئے۔ بہت جلد آئے گی، بہت تو جلد آئے گی۔ جب تک آپ سے دیکھیں، شر اور خیر کی قوتیں ہمیشہ چلتی ہیں، نہی عن المنکر اور امر بالمعروف یہ کہنے والے ہر عہد میں ہوں گے۔ تو بدی کو ختم نہیں کیا جا سکتا، بدی کو خاتمہ یہی ہے کہ اس کے مقابلے میں نیکی کو نیکی کو غالب کر دیا واہ جائے۔ محمد طاہر انجل صاحب، ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے آگے بڑھتے ہیں، آپ اس میں اپنا ان پٹ دیں۔ کیسے ممکن ہے؟ دیکھیں ویلفیئر ہر بندے کا کام ہے، اپنی فیملی میں شروع کر دے، اپنے احباب میں شروع کر دے، تھوڑے لیول پر کیسے کرے کوئی انسان اگر چاہتا ہے تو؟ دیکھیے جی، رات کو ہر گھر میں کوئی روٹی ایک بچتی ہے، ہاں تھوڑا سالن بھی بچتا ہے، وہ فریج میں رکھنے کی بجائے وہ بندہ اگر اس کو ہی پیک کر کے نکلے، کمال ہے یار، ایک آدمی کو کہ دوڑ نہیں کرنی، یا بھائی کو کہ بھائی تو دو روٹیاں پکا دے، ایک وہ کھا لے، ایک کے ساتھ سالن ڈال کے وہ کسی کو دے کے جی یہ میں آپ کو یہ پیش کر رہا ہوں۔ واہ واہ، تو آپ اس سے بھی آپ شروع کر سکتے ہیں۔ ہاں آپ دیکھیں کہ حضرت حسن مجتبیٰ علیہ الرحمہ نے جو ہے وہ لنگر شروع کیے، اور اولیاء کرام کے سارے مدارات پہ ماشاءاللہ لنگر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور لوگ مستفید ہوتے ہیں الحمدللہ۔ اور یہ اتنی اچھی مثالیں ہیں، آپ انہیں جتنی اولیاء کرام کے مدارات سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے اور لنگر ہوتا ہے، اس سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ آپ فریج بھاج دیں، آج کا سال بھی نہیں پڑا ہے۔ ایک دن میں ایک جگہ پہ گیا تو انہوں نے نا کہا کہ جی ہم نے 8 دن محنت کر کے بریانی پکائی ہے۔ میں نے کہا جی بڑی خاص بریانی ہوگی۔ تو اس بریانی کے اندر جو ہے نا وہ آلو بھی تھے، قیمہ بھی تھا، کواب بھی تھے۔ تو میں نے کہا یہ اتنی محنت سے کیسے بنایا ہے سارا؟ مٹن بھی تھا، چکن بھی تھا۔ کہتے یہ روز کا جو سالن بچ جاتا ہے نا وہ ہم جمع کر دیتے ہیں، اور ہفتے بعد جو ہے جی سب کی وہ بریانی بناتے ہیں۔ تو بھائی وہ بریانی کی بجائے بہتر ہے کہ آپ دوسرے لوگوں کو پیش کریں، کچھ تھوڑا سا حصہ جو ہے نا لوگوں کے اندر اگر یہ والی بات آ جائے کہ ہم نے کسی کو سرو کرنا ہے، پڑوسی کو سرو کرنا ہے، اور روڈ کے اوپر جائے بہت سے لوگ آپ کو مل جائیں گے کہ آپ ان کی خدمت کریں۔ تو یہ چھوٹی چیزوں سے بھی جو ہے وہ ہم چھوٹے بندے ہیں، چھوٹی بڑی پیاری بات آپ نے کی سر، بہت سے جو ہے نا وہ ڈاکٹر صاحب پتہ ہے گاؤں میں پہلے کیا ہوتا، دیہات میں یہ کرتے تھے، ہر گھر والے جو ہے وہ ایک روٹی یا سالن کا تھوڑا حصہ یا دودھ جو ہے وہ دیتے تھے جو ڈاؤن ٹراڈن تھے ان کو۔ اور ڈاکٹر صاحب آپ کا جو کام ہے نا ماشاءاللہ، میں آپ کی اجازت سے سر، یعنی اللہ فرمائے گا کہ میں مریض تھا تم نے میری عیادت کیوں نہیں کی، اور جس جذبے سے آپ کر رہے ہیں رب ذوالجلال کتنا راضی ہوتا ہے ان لوگوں پر جو ہاسپٹلز میں جا کے مریضوں کا آپ کا رشتہ دار نہیں ہے پھر بھی چلے جائیں۔ جی بالکل، دیکھیے قرآن شریف میں 22 سے زیادہ دفعہ آیا ہے کمپیشن کے اوپر، ہیومینٹی کے اوپر، مور دین 22 آیات ہیں اس کے اوپر، اور یہاں ہر انسان کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے، چھوٹے لیول کے اوپر بھی، بڑے لیول کے اوپر۔ ہم تھوڑے بڑے لیول کے اوپر کام کرتے ہیں،
لیکن چھوٹے لیول کے اوپر بھی کام کیا جا سکتا. دیکھیں آپ مسکرا کر بھی کسی پیشنٹ کو دیکھ لیں, سبحان اللہ, آپ یقین مانیں بہت فرق پڑ جاتا واہ ہے. واہ, ہم تو روزانہ یہ دیکھتے ہیں. میں نے اپنے اسپتال میں ایک ہفتے ایک کیمپین شروع کی, وہ تھی اسمائل, اچھا اسمائل کیمپین, اور ایک کیمپین ہم نے شروع کی سلام کیمپین. آپ سوچیں کہ وہ گیٹ سے پیشنٹ آیا, وہ پہلی پریشان ہے, اس کو پہلے تو ایک اسمائل ملی, واہ, اور پھر اس کو یعنی بڑے باہر والے گیٹ سے اندر ہاسپٹل اسٹریٹ, پھر او پی ڈی, ریسپشن, سارے پورے پروسیس میں اس کو 7 سے 8 دفعہ اس کو سلام ملا اور مسکراہٹ ملی. وہ تو پہلے تو پریشان ہو گیا کہ یہ مطلب یہ اب بھائی آپ یہ ہو کیا رہا ہے. آپ انہوں نے ڈاکہ دیکھیں نا 30 to 40% تو وہ ویسے ہی کمفرٹ میں آ گیا نا. تو یہ صدقہ جاری ہے جناب. تو ہر انسان اس میں کنٹریبیوٹ, ضروری نہیں ہے پیسے سے ہی کنٹریبیوشن ہو, آپ کا اخلاق, آپ کی زبان, آپ کی محبت, وہ یہ سب بھی صدقہ جاری ہے. جی جی ڈاکٹر صاحب ہم جو ہے وہ عید میلاد النبی جو ہے وہ المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کے کارکنان جو ہے اس طرح مناتے ہیں کہ ہم چھوٹے ٹوتھ پیسٹ, ٹوتھ برش, کچھ کارن فلیکس, اس طرح کا پیکٹ ایک بنا کے, بسکٹ, جوس, وہ ہاسپٹل, سارے سرکاری ہاسپٹلز میں ہم جاتے ہیں, انہیں پیش کرتے ہیں. اس کے ساتھ جو ہے نا وہ ایک پھول پیش کرتے ہیں. ایک مجھے یاد ہے کچھ سال پہلے میں نے ایک پیشنٹ کو پھول پیش کیا, اس نے میرا ہاتھ زور سے پکڑ لیا, کہتا جی میری بات آپ نے سن کے جانا ہے. ظاہر ہے وہ ٹائم تھوڑا ہوتا ہے, سب کو گفٹ, سب کو عید میلاد النبی مبارک کہنا ہوتا ہے, اور یہ کام. تو وہ میں نے کہا جی فرمائیے کیا حکم ہے. کہتا ہے میری ساری زندگی میں میری خواہش تھی کوئی مجھے پھول پیش